شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ آپ کی شان کیا تھی؟ افقہ نساء الامت علی الاطلاق، آپ مطلقاً تمام امت کی خواتین میں سے سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والی تھی۔ کیوں نہ سمجھتی؟ دین کو لانے والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم میں 9 سال آپ رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام پر قرآن کریم اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے، نبی پاک کو قرآن پاک سناتے ہوئے سنا بھی ہے، اور مجسم قرآن کو خود قرآن پر عمل کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ اس لیے آپ یہ فرمایا کرتی تھی جب کوئی پوچھتا کہ نبی پاک کے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے پیکر ہیں، اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، تو وہ کیسے اخلاق تھے؟ تو آپ بتایا کرتی تھی کَانَ خُلُقُهُ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا، ان کے اخلاق تو قرآن کے مطابق تھے، یعنی ان کا اخلاق تو قرآن تھا۔ اچھے اخلاق کے بارے میں اہمیت کے حوالے سے آپ خود فرماتی ہیں کہ اچھے اخلاق سے انسان رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے تو یہ بھی عبادت ہے، اور اس سے اجر اتنا ملتا ہے جیسے رات کو عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، دن کو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ ایک روایت شعب الایمان کی ہے 772 نمبر، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین ہی نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 باتیں ایسی ہیں جو اچھے اخلاق میں سے ہیں، حسن اخلاق میں سے ہیں، اور اگر باپ میں ہوں گی تو بیٹے میں نہیں ہوں گی، بیٹے میں ہوں گی تو باپ میں نہیں ہوں گی، اگر غلام میں ہوں گی تو آقا میں نہیں ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سعادت مندی کا ارادہ فرمائے گا، یعنی جس کو خوش بخت کرنا چاہے گا، اس کو ان اچھے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ آپ بھی اگر ان کو نوٹ کر لیں اور سیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ اچھی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کو اپنائیں۔ وہ 10 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 سچ بولنا، سچی بات کرنا، اور نمبر 2 جنگ کے جہاد کے موقع پر ڈٹ کر رہنا، اور نمبر 3 سوال کرنے والے، اگر کوئی ضرورت مند کسی بات پر آپ سے سوال کرتے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ان کی حاجت کو پورا کرنا۔ نمبر 4 احسان کا بدلہ دینا، اگر آپ سے کوئی حسن سلوک کرتا ہے، آپ کا کوئی بھلا کرتا ہے تو اس کا بھی بھلا کریں۔ اور نمبر 5 امانت داری ہے، آنیسٹی، امانت داری یعنی بے ایمانی سے بچنا، کسی کو نقصان نہ دینا۔ اور اسی طرح نمبر 6 صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ اور نمبر 7 پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 8 اپنے دوست سے اچھا سلوک کرنا۔ اور نمبر 9 مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کی خدمت کرنا۔ اور نمبر 10 ان سب کی جو اصل ہے وہ حیا ہے، حیا کو اختیار کرنا۔ ایک اور ارشاد مبارک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، رأس مکارم الاخلاق الحیا، تمام اخلاق کی اصل، اچھے اخلاق کی اصل حیا ہے۔ حیا یہی ہوتی ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ برائیوں سے بچتا ہے، یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ حیا آدمی کو برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عاجزی اختیار کرنے کا بھی حکم فرمایا کرتی تھی اور نصیحت فرمایا کرتی تھی۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تشوہوا، اپنی شکلیں بگاڑا نہ کرو، وعلیکم بالتواضع، اور تم پر لازم ہے کہ عاجزی کو اختیار کرو۔ فإن أفضل العبادة التواضع، سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت عاجزی ہے۔ تو یہ وہ اچھے اخلاق ہیں جو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دین انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔
وہ صدیقہ کائنات جنہوں نے نبی پاک کی 2210 حدیثیں ہم تک پہنچائیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم